اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آئی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں وہ اطاعت الگ تھی جو صحابہ کے اندر تھی، وہ فدا ہو جاتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے۔ جنگ احد کی بات میں بتاؤں، ایک صحابی ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ایسے ہیں میدان احد میں لڑتے لڑتے ان کا جسم پورا ختم ہو گیا، کھیما بن گیا تھا۔ میں یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، سب بوٹیاں ہو گئی تھیں، کچھ نہیں باقی تھا، لاش بھی نہیں پتا چل پا رہی تھی، چہرے کا مسلح ہو گیا تھا، صرف ان کی انگلی کا ایک حصہ، انگلی کا پور یہ میدان میں گرا ہوا ملا۔ ان کی بہن آئی مدینہ طیبہ سے، صحابہ تو پہچان نہیں پائے، ان کی بہن نے کٹی ہوئی انگلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا یہ میرا بھائی ہے، میں اسے پہچانتی۔ کچھ بھی نہیں ملا باقی، کچھ نہیں، انگلی کا ایک پور دیکھ کر کے ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے، انس بن نضر ہے۔ اللہ اکبر، جن کی جسموں کے ٹکڑے ہزار ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے، وہ عاشق رسول تھے یا پھر ہم ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، میں اپنے لیے بھی نصیحت کروں گا، آپ کے لیے بھی۔ اقبال کی وہی بات پھر میں دہراتا ہوں، بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہمامست، اپنے آپ کو نبی کے لیے وقف کر دو، دین یہی ہے، یہی ہے دین۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پھر تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں۔ اب آج کی آیت جو میں نے تلاوت کیا اس پر مختصر سی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم ہر بات کو مانتے ہیں، وعدہ کریں گے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اللہ فرماتا ہے پھر جب تمہارے سامنے سے نکل کر کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِبَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، رات کو بیٹھ کر کے برے برے منصوبے بناتے ہیں، اس بات کے خلاف میٹنگ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا جو تم سے وعدہ کر کے جاتے ہیں اس کے خلاف رات میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین کی جماعت ہے، یہ منافقین ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، ارے ہم نے تو ایسی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں، حضور کے پاس آ کر رات میں بیٹھ کر کے منصوبے بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ رات میں انہوں نے منصوبے بنائے اللہ سب لکھ رکھا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تم رسول کے پاس کیا ہو اپنا وعدہ کرتے ہو اور پھر آ کر کے رات میں میٹنگ کیا کرتے ہو؟ اب اللہ اپنے رسول کو کیا حکم دیتا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے رسول آپ ان سے منہ پھیر لیں، ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی بات دل پر نہ لیں۔ ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے نا، منہ پہ کچھ اور بولتا ہے، پیچھے جا کر کچھ اور بولتا ہے، اور پھر جب خبر ملتی ہے کہ فلاں جو ہے جا کر کے آپ کے خلاف منصوبے کر رہا تھا تو تکلیف ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ایسے لوگوں سے آپ منہ پھیر لیں، ایسے لوگوں سے آپ منہ پھیر لیں۔ کریں کیا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے رسول آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے، آپ کا، آپ کے سارے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ میرے عزیزو یہ آیت کتنی حوصلہ افزا ہے، رسول پاک کے لیے اتری، لیکن آپ کے صدقے میں سمجھتا ہوں ہر امتی کے لیے اس میں روشنی ہے، ہر امتی کے لیے۔ جب کبھی تمہارے پالے ایسے لوگوں سے پڑھیں تو ان سے چشم پوشی کر لو، منہ پھیر لو۔ یہ جماعت منافقین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، سوائے گند پھیلانے کے کچھ نہیں کر سکے گی۔ لیکن اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے جس نے ایسے حالات میں اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی۔ منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا منصوبے نہیں بنائے،
بلکہ حضور کے پاس آ کر کے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، قدم بقدم ملا کر کے چلیں گے. لیکن رات کو جاتے مسجد قباء کے پاس ایک روم انہوں نے بنایا تھا، وہاں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے تھے اور پھر اس کو ایک مسجد بنانے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خبر ملی اس مسجد کو ختم کر دیا حضور نے کہ فتنوں کا اڈا ہے، اور اس کو جلانے کا حکم ہوا. اس کو تو میں لفظ مسجد کہہ رہا ہوں، منافقین نے کہا تھا کہ ہم مسجد بنا. کیوں مسجد نبوی کے علاوہ مسجد قباء کے علاوہ ایک الگ مسجد کیوں بنا رہے تھے؟ ان کو خفیہ میٹنگ کرنے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتے تھے؟ ارے نہیں، مسجد نبوی بہت دور ہے، جانے آنے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے ہم بنا رہے ہیں. لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا کہ رسول کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے، اور حکم ہوا کہ اس مسجد کو گرا دو، جلا دو. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور جلا بھی دیا، ختم بھی کیا. وہاں کبھی کوئی مسجد نہیں بنی اور نہ بن سکے گی قیامت تک. پتہ یہ چلا کہ جس مسجد میں یا جس خطے پر رسول پاک کے خلاف کوئی منصوبہ ہو رہا ہے وہ قیامت تک مسجد کہلانے کے لائق نہیں، مسجد کہلانے کے لائق نہیں. جہاں میرے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہو یا گستاخی ہو رہی ہو وہ مسجد ہی نہیں، مسجد ہی نہیں، وہ روڈ کی طرح ایک حصہ ہے. عزیزان گرامی، اس بات کو بھی آپ اس آیت میں سمجھ رہے ہوں گے کہ مسجد بھی وہی ہے جہاں سے عشق رسول کی بات کی جائے، نبی کونین کی عظمت بیان کی جائے. اب لوگ بعض مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، مسجد اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، نماز پوری ہو جانے کے بعد سلام رسول کا کیوں ہوتا ہے؟ آپ یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یا اللہ کیوں نہیں پکارتے؟ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، نبی کا سلام کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، کعبے کے بدرود جو جا تم پہ کروڑوں. بعض لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا، یہ سب چیزیں آپ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مسجدوں میں یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، رسول کے لیے کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے میرے عزیز، چل ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے سلاموں کو اگر تو نکال بھی دیا مسجد سے تو تیرے اتحیات میں سلام کیسے نکال پائے گا؟ مسجدوں میں جمعہ کے بعد، فجر کے بعد اگر تم نے ختم کر بھی دیا تو ہر نماز میں جو اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو، یہ کہاں سے نکال پاؤ؟ سلام کہاں سے نکال پاؤ؟ اور وہ بھی تو مسجد میں ہی ہو رہا ہے. ارے میاں تجھے تو شکر کرنا چاہیے تھا، ہم سلام پھیرنے کے بعد، پوری نماز ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام پیش کر رہے تھے، لیکن مولا کو یہ گوارا نہیں تھا، اس نے نماز میں ہی اپنے نبی کا سلام رکھ دیا. نماز میں اپنے نبی کا سلام رکھ دیا کہ تو نماز میں رسول پر سلام بھیج. اور سلام ہے کیا؟ درود ہی ہے نا. اب مجھے بتاؤ، اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اس کے بعد اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. آپ اتحیات کے بعد یہ درود پڑھتے ہیں، یہ بھی تو سلام ہے. درود و سلام اللہ نے نماز میں رکھ دیا تمہارے، تم بعد کے سلام کا اعتراض کرتے ہو. ایک تو جواب یہ ہے، اگر تم یہ اردو کے سلام نکال بھی دو گے، عربی کے سلام سے بھاگ نہیں پاؤ، کرنا پڑے گا تمہیں. دوسری بات تو یہ ہے کہ میرے عزیز، مسجد زرار جو مدینے میں بن رہی تھی، تیسری مسجد بن رہی تھی، منافقین بنا رہے تھے، وہ منافقین بھی تو عبادت ہی کے لیے کہہ رہے تھے نا، ہم یہاں نماز ہی پڑھیں گے، عبادت ہی کریں گے، رکوع سجدے ہی کریں گے. پھر بھی اس مسجد کو ختم کرنے کا حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہاں نبی کا ذکر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. حکم ہوا کہ جہاں نبی کا ذکر نہ ہو اس مسجد کو ہی ختم کر دو. پتہ یہ چلا کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جہاں تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دل کو رسول کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا. اور میرے عزیزو،
ہم سر جو جھکا رہے ہیں کتنا جھکنا چاہیے رکوع میں، کتنا جھکنا چاہیے؟ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدہ، زمین پر پیشانی ٹیک رہے ہیں، یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، کھڑے ہوئے پہلے، پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، تم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہو، لیکن یہ طریقہ کس نے بتایا تمہیں؟ کون بتایا کہ رکوع اتنا کرنا چاہیے، سجدہ اتنا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس چیز سے چھٹکارا نہیں، تمہیں کہنا ہوگا نبی نے اتنا رکوع کیا تھا اس لیے میں نے رکوع کیا، سجدہ رسول نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے سجدہ ایسے کیا۔ تو بات یہی ہے میرے عزیزو، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد رسول اللہ کا۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں۔ کہاں کہاں جدا کر سکو گے؟ اب آیت بھی یہی کہہ رہی ہے، کچھ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ہر بات مانیں گے، لیکن گھر میں جا کر کے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور اللہ فرما رہا ہے ان کے ہر منصوبے کو اللہ لکھ چکا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ لیتا ہے ان کے سارے منصوبوں کو۔ آپ کو یہ فکر نہ ہو میرے عزیزوں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں منصوبے۔ منافقین کی سرشتی ہے، وہ سامنے مسکرائیں گے، تمہیں وعدے کریں گے، لیکن پیٹھ پیچھے جا کر تمہارے خلاف منصوبے بنائیں گے، میٹنگیں کریں گے، اور اللہ فرما رہا ہے ان کے سارے منصوبے اللہ لکھ رہا ہے۔ اور اس موقع پر حضور کو جو حکم ہوا، اللہ فرما رہا ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر آپ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ رکھیں، کفا باللہ وکیلا، اللہ آپ کے کام بنانے کے لیے کافی ہے، اللہ وکیل ہے۔ اب وکیل کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، وکیل کسے کہتے ہیں؟ جو تمہارے کاموں کو آخری انجام تک پہنچائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل۔ بیچ میں جو کیس چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کو بھی یہاں دنیا وکیل کہتی ہے۔ جو کورٹ کا وکیل ہے وہ الگ ہے، کورٹ کا جو ہے وکیل وہ الگ ہے، آپ اس وکیل پر قیاس نہ کریں، یہ کبھی تمہیں کورٹ میں پھنسا بھی دیتا ہے، سامنے والے سے سانٹ گانٹ کر لیتا ہے، اور اپنے ہی کلائنٹ کو مجرم بنا بھی دیتا ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی جو صفت وکیل ہے، اور جس کا وہ وکیل ہو گیا تو پھر اسے جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔